ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تشویش تو اسی کو ہوگی نا جس کے دل میں کچھ ایمان ہے. جیسے کہ منافق کے بارے میں اور مومن کے بارے میں حضور نے فرق بیان کیا کہ منافق کو بھی اپنے گناہ کا یا غلطی کا احساس ہوتا تو ہے، لیکن بس اتنا جتنا کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس نے ذرا ہاتھ سے اسے ہٹا دیا، بس اتنا احساس. اور جو مومن ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ تلے آ گیا ہے. اتنا بوجھ اسے اپنی طبیعت پر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرا چاہتا ہے. تو یہ اندرونی احساس کی بات ہے. تو جس کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی تو گویا کہ وہ ایمان کی علامت ہے، تو اس سے فتویٰ لے سکتے ہو. استفت قلبک ولا افتاک المفتی، چاہے تمہیں مفتی جو ہے وہ فتویٰ دے دے. اور اس کے ضمن میں ہماری تاریخ کا ایک بڑا عبرت آموز اور سبق آموز واقعہ ہے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے پھر بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس، عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 88 برس کا جو قبضہ تھا یروشلم پر، اس سے اس کو واگزار کرانے والا مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی، وہ اسی کے ساتھیوں میں سے، فوجیوں میں سے تھا. نور الدین زنگی کے، نور الدین زنگی کا بیٹا بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، سارے علاج معالجے فیل ہو گئے. اب اطباء نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک ہی امکان ہے کہ شراب پئیں. اس نے کہا معاذ اللہ، حرام چیز میں کیوں استعمال کروں؟ کہ لذیذ فتویٰ ہے علماء کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی ہے. بگوایا فتویٰ. فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک نہ ہو، مالکی مفتی کا فتویٰ بھی آ گیا، شافعی کا بھی آ گیا، حنبلی کا، سب نے کہہ دیا جائز. اب اس اللہ کے بندے نے چاروں کو بلا لیا. اب دیکھیے یہ شہزادہ ہے اور زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں میں بھی نہیں. اب ظاہر بات ہے یہ خلفاء نہیں تھے، خلفاء راشدین تو یہ نہیں تھے، اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے، بادشاہ تھے. لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں ہندوستان میں 2 عظیم ایسے بادشاہ ہوئے، اورنگزیب، عالمگیر. خزانے سے ایک پیسہ نہیں کھانا، وہ تو امانت ہے. ٹوپیاں بنا بنا کر بیچ رہا ہے عالمگیر شہنشاہ ہند، اور قرآن مجید لکھ لکھ کر اجرت پر جو لے رہا ہے، اس کمائی کر رہا ہے. اسی طرح پری مغل پیریڈ جو ہے، مغلوں کے آنے سے پہلے ناصر الدین محمود اسی طرح کا فقیر پرش، بالکل فقیر. اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے. انہوں نے چاروں مفتیوں کو بلا دیا تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں. اور اگر اللہ مجھے صحت دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے کہ نہیں؟ تو اٹھاؤ، دفعہ ہو جاؤ، لے جاؤ اپنے فتوے. اس اللہ کے بندے نے جان دے دی، شراب نہیں پی. تو یہ ہے تقویٰ. تو تقویٰ کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہات ہوں ان سے بچا جائے، بجائے اس کے کہ ان میں ملوث ہو جائے. البتہ قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے وہ حلال ہے. یعنی یہ نہیں ہے قانون کہ صرف وہ شے حلال ہوگی جس کی حلت ثابت ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا. ہر شے کی حلت کے لاؤ کتاب اللہ سے کوئی آیت یا کوئی حدیث لاؤ.
تو قانون کا معاملہ اس کے بالکل برعکس میں نے آپ کو بتایا. جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے وہ حلال ہے، وہ مباح کہتے ہیں اس کو، مباح، پرمیسیبل، مباح، پرمیسیبل. جس شے کی حرمت ثابت نہیں، یہ نہیں ہے کہ جس شے کی حلت ثابت نہیں وہ حرام ہو. اس اصول کے تحت ہمارے ہاں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے قانونی سطح پر. اور یہ ایک اہم مسئلہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. ویسے تو یہ تقدیر مبرم ہے، دنیا میں دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا اور وہ عالمی ہوگا. یہ تو دی ہوئی خبریں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. البتہ اس سے پہلے کیا ہونا ہے، ہمیں ہماری شامت اعمال کس کس شکل میں ہمیں اب بھگتنی ہے، یہ دوسری بات ہے. اللہ کے عذاب کے کوڑے کیسے کیسے برسنے ہیں. ہم پاکستانیوں پر ایک کوڑا 1971 میں برسا تھا، اب کون سا کوڑا آنے والا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مستحق تو نہیں. ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے. ہم نے تو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے یہ ملک لیا تھا، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. کہاں کیا ہم نے؟ محل بنائے ہیں ہم نے، کئی کروڑ روپے کی ایک کوٹھی جو ہے آپ کو ڈیفنس میں مل جائے گی. ڈیفنس میں کیا، آپ کو یہاں چلے جائیے جوہر ٹاؤن کے اندر، ادھر ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہی جنت ہے پاکستان. تو شاید یہاں پر تو کوئی غربت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو کیا ہے، یہ کوئی اسلام کہاں ہے. تو وہ سزائیں کیا کیا آنی ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس پر تو میری ایک کتاب جو ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ بہت آئی اوپنر کتاب ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، ضرور پڑھیے اسے. مستقبل کی جھلک کیا ہے، ہمارا ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہے. بدقسمتی سے آج کا انسان حال میں پھنسا ہوا ہے. میرا آج کا مسئلہ، میرے اس وقت کے مسائل، میرے اس وقت کے معاملات، میرے اس میں لٹاپین 24 گھنٹے دن رات فکر ہے تو غور سوچ. نہ ماضی سے دلچسپی ہے. میری ایک ہابی سی ہے، مجھ سے کوئی نیا ملاقاتی آئے تو میں اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ شخص جو ہے مہاجر ہے، یہ جمنا پار کا ہے. ہاں جی ہاں، ہم یو پی سے. بھائی کس جگہ سے؟ یہ نہیں پتہ. جی اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ میرا باپ کہاں سے آیا تھا ہجرت کر کے، یا میرا دادا کہاں سے آیا تھا ہجرت کر کے. ماضی سے اتنی عدم دلچسپی ہو چکی ہے تو اس سے آگے تاریخ آپ کہاں پڑھیں گے. 1000 سالہ تاریخ ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے. کیا کیا اونچ نیچ آئے ہیں اس پہ، کیا کچھ شیب و فراز آئے ہیں، ان میں کیا کیا خیر کا پہلو تھا، کیا کیا شر کے پہلو تھے، یہ جاننا ضروری ہے. اسی طرح مستقبل سے کوئی بحث نہیں. کل کی روٹی کی فکر ہے، اس سے آگے کی بات نہیں. اپنی ترقیات کی، اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشن میں، اپنی ملازمت میں ترقی، اس کی فکر ہے بس. اللہ نے فیصلہ. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو یقینی ہے قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، عام طور پر خیال یہ ہے کہ بس جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو فقہ تو مرتب ہے ہی ہے، بس نافذ کر دی جائے گی. یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے. اچھا اول تو سوال پیدا ہوگا کون سی فقہ نافذ کرو گے؟ جی حنفی کرو گے، شافعی کرو گے، مالکی کرو گے، شیعہ کہتے ہیں جعفری کرو. اور انہوں نے ظاہر بات ہے ایران میں خون دے کر، جانیں دے کر انقلاب برپا کیا، بادشاہ کو بھگایا، تو اب ان کی جو ہے وہ جعفری فقہ پر ان کا نظام ہے. تو پہلی بات تو یہ. پاکستان جو سوال پیدا ہوتا ہے وہاں تو یہ ہے کہ سنی بہت معمولی سی اقلیت کے اندر ہے، اور مین لینڈ میں سنی ہے ہی نہیں. مین لینڈ جو ہے درمیان کا دائرہ
ایران کا اس میں سنی کا وجود ہی نہیں ہے۔ جنوب